مولا 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 میرے مولا مولا مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب دوستوں کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ سب دوستوں کے لیے شعبان المعظم خصوصاً شب برات کے حوالے سے ایک زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام شعبان المعظم بالخصوص اس کی 15ویں شب عبادات کا اہتمام فرمایا کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادت کرنا اور قبرستان جانا سنت ہے۔ بزرگان دین بھی یہ رات عبادت الہی میں بسر کیا کرتے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ شعبان المعظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے اور رات مسجد میں عبادت کیا کرتے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ شب برات میں خصوصی طور پر عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ شب برات اور اہل مکہ کے معمولات۔ 3 صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب شب برات آتی تو اہل مکہ کا آج تک یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مسجد الحرام میں آ جاتے، نماز ادا کرتے، طواف کرتے اور ساری رات عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے۔ شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ۔ درود پاک پڑھنا افضل ترین اعمال میں سے ہے اور ماہ شعبان المعظم کو درود پاک پڑھنے کا مہینہ کہا گیا ہے۔ امام قسطلانی نقل فرماتے ہیں، بے شک شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت درود بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی برکات نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔